یہ جو حکومت ہے یہ کہاں کھڑی ہے کہ پھنسی ہوئی ہے یا اوور کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ اگر عام آدمی جو ہماری نظر میں جو سمجھدار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیف راستہ تھا. بات یہ ہے کہ میرے پاس تو آپ ٹائم جب آتے ہیں نا تو ساری رام کہانیاں کر کے آتے ہیں اور بیچ میں بھی لمبے لمبے سوال دے دیتے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 47 والی حکومت جو ہے یہ پائیدار نہیں ہوتی. ان کو الیکشن کے بجائے فارم 45 کے اوپر آنا پڑے گا. یہ 1.5 مہینے کے اندر آئیں، 1 مہینے کے اندر آئیں یا 2 مہینے کے اندر آئیں. اور حافظ صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دونوں طرف کے حافظ کی بات کر رہا ہوں میں. اس طرف کے حافظ بھی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ انریسٹنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور ہمارے حافظ صاحب بھی صحیح بات کر رہے ہیں کہ ملک کو اگر صحیح ڈگر کے اوپر چلانا ہے تو معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی، غریب کی سانسیں بحال کرنی ہوں گی. اور یہ جو پوری قوم کا پیسہ اٹھا کے آئی پی پیز پہ ڈال رہے ہیں اس کو روکنا ہوگا، اس پورے ہول کو بند کرنا ہوگا جہاں سے پاکستان کے سارے پیسے جو ہیں وہ اب آپ کو تو دیکھیں نا 120 تو مسلم لیگ والوں کی آئی پی پیز ہیں، 45 پیپلز پارٹی والوں کی آئی پی پیز معاہدے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی اس گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں اور عمر ایوب صاحب کو تینوں حکومتوں کے اندر مزے کرتے رہے، مختلف پارٹیوں میں وزیر توانائی رہے، سارے معاہدے تو ان کے دور میں ہوئے ہیں. تو یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں اور یہ معاہدے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اب جب حافظ نعیم جو بات کر رہے ہیں یہ تو پوری قوم کی آواز ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا سیلری طبقہ جو 374 ارب روپے جمع کرا رہا ہے اب اس کے پچھلے سال کے اوپر لے جانے کا ایگریمنٹ ہو گیا اور 1 مہینے کے اندر یہ پوری کمیٹی کام کر کے جس میں جماعت اسلامی کی اور حکومت کی مشترکہ کمیٹی شامل ہوگی تو 45 دن کے اندر اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا چلو یہ ہو بھی جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی اس محنت سے کہ یہ حکومت تو مانتی نہیں ہے معاہدے، یہ تو کہتی ہے قرآن اور حدیث توڑی ہے. تو جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کہاں کیا ہے؟ اس نے تو مؤخر کیا ہے. آج بھی جلسہ ہو رہا ہے نا پنڈی کے اندر، کل 12 تاریخ کو پھر لاہور کے اندر، پھر ملتان کے اندر، پشاور کے اندر. ہم تو موجود ہیں نا فیلڈ کے اندر. ہم دیکھیے کوئی واٹس ایپ کے اوپر تحریک تھوڑی چلانی والے یوبی صاحب ذرا تھوڑا سا رکیں، ایک منٹ رکیں، ضمنی سوال لے لیں، انقلاب تھوڑی لا ضمنی سوال لے لیں، ٹائم بڑا کم ہے، ضمنی سوال لے لیں. یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ دونوں حافظ صاحبان ایک پیج پر ہیں. بات صرف میرے کہنے کی یہ ہے کہ اگر سپوز بجلی کے ریٹ 50% بھی کم ہو جاتے ہیں اور سیاسی جو ہے کشیدگی اسی طرح رہتی ہے اور وہ آپ نے بھی کہا کہ فارم 45 کا فیصلہ کرنا پڑے گا، جبکہ فارم 45 کا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سوال کو کہ اگر کسی کے پاس بھی ہیں تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ اور یہ مطالبہ تو آپ کا آیا ہی نہیں. ہمارا تو پہلا مطالبہ ہے. یہ اس والے دھرنے کی بات نہیں کر رہا، مستقل ہماری مطالبات میں یہ شامل ہے کہ انارکی سے بچانا ہے تو فارم 47 کی جگہ فارم 45 مانگے جائیں. نئے الیکشن کے اوپر مزید اربوں روپے نہ خرچ کیے جائیں. ایک الیکشن ہو چکا، فارم 45 کی بنیاد پہ جو بھی جیت رہا ہے، جو بھی جیتا ہے اس کو آپ لے کے آ جائیے. ہم تو اپنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں لے کے آئیے، لیکن جہاں جہاں جو جیتا ہے یہ ایک بالکل سب سے بہترین رائے یہی ہے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب دے رہے ہیں انارکی سے بچانے کے لیے. اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نئے الیکشن میں جانے کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے.